السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ایم۔ ناظرین، ایران نے امریکی تجاویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے 5 شرائط ہوں گی اور انہی شرائط پر جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کہ اپنا دفاع جاری رکھیں گے اور اس کے علاوہ حملوں اور رہنماؤں کے قتل کا خاتمہ کرنا ہوگا، جبکہ دوبارہ جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی جائے اور نقصانات کے ازالے اور ہٹ جانے کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی۔ خطے میں جاری جو جنگ ہے جیسے لبنان اور فلسطین کی، اس جنگ کا بھی مکمل خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہرمز کی بات کریں تو آپ نے ہرمز پر ایران کے خود مختار اختیار حق کی ضمانت دینی ہوگی، امریکی اڈوں کا خاتمہ، جبکہ حملوں کا ہٹ جانا بھرنا ہوگا۔ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جتنے بھی جہاز ہیں ان پر ٹیکس لاگو ہوگا اور دوبارہ جنگ نہ کرنے کی ضمانت دیں گے تو تبھی یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی پابندیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور میزائل پروگرام پر نو ٹاک، حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ایران کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ صرف پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو نارملائز کرنے کے لیے اور اپنی اسٹاک مارکیٹ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس طرح کی صورتحال کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران نے سختی سے تردید کر دی ہے کہ امریکہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف دکھاوا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ دشمن ایک علاقائی ملک کی حمایت سے ہمارے ایک جزیرے پر قبضہ کی تیاری کر رہا ہے اور دشمن کی جو تمام نقل و حرکت ہے وہ ہماری نگرانی میں ہے۔ کوئی قدم اٹھایا تو حمایتی ملک کی اہم تنصیبات کو تباہ کن حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ نے اپنی ایلیٹ 82 ایئر بون ڈویژن کے ہزاروں پیراٹروپرز کو مشرق وسطیٰ بھیجنے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس اقدام سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس مزید فوجی آپشنز آ گئے ہیں، جن میں ایران کے سرزمین پر زمینی کارروائی کا امکان بھی شامل ہے۔ یہ فورس انتہائی تیزی سے حرکت کرنے والی یونٹ ہے جو چند گھنٹوں میں جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے اور تقریباً 18 گھنٹوں میں کسی بھی اہم جگہ پر پہنچ کر کنٹرول سنبھال سکتی ہے۔ اس تعیناتی سے پہلے فوجی مشقوں کی اچانک منسوخی جیسے اشارے بھی ملے تھے اور یہ ایک بڑے فوجی اجتماع کا حصہ ہے جس میں جنگی جہاز، ہزاروں میرینز اور مزید فوجی بھی جو ہے نا خطے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک اہم منصوبہ ایران کی خارگ آئی لینڈ پر قبضہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، جو ایران کی زیادہ تر تیل برآمدات کا مرکز ہے اور امریکہ پہلے ہی وہاں فوجی اہداف پر بمباری کر چکا ہے، لیکن تیل کے ڈھانچے کو نہیں چھیڑا۔ حکام کے مطابق یہ فوجی دستے امریکی مفادات کی حفاظت، ایران کو دباؤ میں رکھنے یا کسی بڑی کارروائی میں مدد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک مکمل زمینی جنگ کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ ایک بڑی کشیدگی کے لیے تیاری کر رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی سفارتی راستہ بھی کھلا رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی تجزیہ کار کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے زمینی فوج بھیجی تو ایران اپنی زمینی فوج بھیج کر متحدہ عرب امارات پر قبضہ کر لے گا، ہم ان کے ساحلوں کی ناکہ بندی کر لیں گے اور ایران نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے۔ اور ناظرین، ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ یوریا کھاد جو ہے تقریباً 40 سے 50% سپلائی وہ اسی راستے سے گزرتی تھی۔ فصلوں اور خوراک کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ امونیا تقریباً 30% سپلائی اسی راستے سے جاتی تھی اور زراعت اور کیمیکل انڈسٹری متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سلفر ہے تقریباً 44% سپلائی اسی راستے سے گزرتی تھی اور کھاد، بیٹری اور کیمیکل مصنوعات بھی متاثر ہوں گی۔ اور پولی ایتھلین تقریباً 80 سے 85% مشرق وسطیٰ کی پیداوار اسی راستے سے دنیا تک جاتی تھی۔ پلاسٹک اور پیکیجنگ انڈسٹری بھی متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ ہیلیم تقریباً 25% سپلائی اسی راستے سے گزرتی تھی اور MRI، کمپیوٹر چپس اور راکٹ ٹیکنالوجی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ LPG تقریباً 20% سپلائی اسی راستے سے گزرتی تھی۔ گھریلو اور صنعتی صارفین متاثر ہوں گے اور میتھنول جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15% سپلائی اسی راستے سے جاتی تھی۔ پلاسٹک، ایندھن اور کیمیکل پیداوار متاثر ہوگی۔ پلاسٹک، ریزنز اور پیٹروکیمیکل مصنوعات جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30% سپلائی اسی راستے سے وابستہ تھی اور جس میں ادویات، خوراک کی پیکیجنگ اور الیکٹرانکس متاثر ہوں گے۔ لوبریکینٹس اور بیس آئلز تقریباً 15 سے 20% سپلائی جو ہے وہ اسی راستے سے جاتی تھی۔ مشنری اور فیکٹریاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں اب تک ہونے والی اموات جو ہیں وہ 4500 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ امریکہ میں موجود انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ ہرانہ کے مطابق ایران میں اس تنازع کے دوران 3291 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور جبکہ لبنان کی جو وزارت صحت ہے اس کے مطابق ملک میں
1072 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اسرائیلی حملے جو ہے وہ اب بھی جاری ہیں۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ عراق میں اس جنگ کے دوران 81 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد پاپولر موبلائزیشن فورسز کے اراکین کی ہے جو ایران سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل میں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے دو اہلکار جنوبی لبنان میں بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے 13 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، ان میں 6 عراق میں ایک طیارہ گرنے کے واقعے میں مرے تھے۔ اس کے علاوہ جناب اگر قطر کی بات کریں تو قطری وزارت دفاع کے مطابق ملک میں ایک ہیلی کاپٹر گرنے کے واقعے میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے اب تک 9 اموات کی تصدیق کی ہے، جن میں 3 عام شہری اور 6 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ کویت نے 6 اموات کی تصدیق کی ہے، جن میں 2 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حملوں میں شام میں 4، غرب اردن میں 4، بحرین میں 2، عمان میں 2 اور سعودی عرب میں بھی 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ہم اگر اپنے ملک پر بھی نگاہ ڈالیں تو ہمارے ملک میں ہماری حکومت نے ٹول ٹیکس میں 50 روپے کا اضافہ کر دیا ہے اور گاڑیاں اور جائیداد کی خرید و فروخت پر 5% ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کفایت شعاری اقدامات کے تحت ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے۔